الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف جو مالک کی کائنات بھی ہے، مالک کی شش جہات بھی ہے، لا تعداد مرتبہ درود پاک کا ہدیہ آمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء آپ کے حضور میں، جن کے دم قدم سے یہ دنیا سلامت و باکرامت ہے۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ جمعۃ المبارک کے یوم سعید میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ مالک کائنات ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامان بنائے۔ آمین۔ ماہ محرم الحرام جاری و ساری ہے اور اس کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ اختتامی جانب گامزن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو، جو کہ عاشورہ کا دن کہلاتا ہے، ظلم، بربریت کی جو داستان رقم کی گئی وہ امام علی مقام امام حسین نے پھر اس پر صبر، عزیمت، استقامت اور صبر کا جو جس انداز میں مظاہرہ کیا وہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین نے اپنا آپ قربان کر دیا، اپنے 72 نفوس قدسیہ کی قربانی دے کر ہمیشہ کے لیے قیام قیامت تک کے لیے نانا دان کے دین کی آبیاری کی، عالم توحید اور عالم نبوت کو اور عالم اسلام کو ہمیشہ کے لیے بلند کیا، سرنگوں ہونے سے بچا دیا، اور ظلم اور امن کے درمیان ہمیشہ ایک خط فاصل کھینچ دی اور اپنے خون سے یہ باور کرایا کہ ظلم ظلم ہوتا ہے لیکن امن امن ہی ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یزید ظلم کا بانی تھا، جبکہ امام علی مقام امام حسین امن کا استعارہ اور امن کی علامت کل بھی تھے، میدان کربلا میں بھی تھے، آج بھی ہیں اور قیام قیامت تک رہیں گے۔ یزید صرف اتنا چاہتا تھا کہ آپ میری ہاں میں ہاں ملا دیں، میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ بیعت کا کنسپٹ یہی ہے کہ میری سلطنت کو مان لیں، میری خلافت کو مان لیں، مجھے امیر المومنین مان لیں۔ جبکہ امام علی مقام امام حسین آپ فرماتے تھے کہ وَمِثْلُ لَا يُبَايُعُ لَنَا، فرمایا میں یہ بیعت نہیں کرتا، یہ نہیں فرمایا کہ میں بیعت نہیں کرتا، بلکہ فرمایا میرے جیسا شخص تیری بیعت کر کیسے سکتا ہے۔ گویا کہ آپ نے بیعت سے انکار کر کے زمانے بھر کو عملی طور پہ یہ پیغام دیا، جو بھی حسینی فکر رکھنے والا ہے، جو بھی حسینی نظریہ پر کاربند ہے، وہ ظلم کے سامنے سرنگو نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ سینہ سپر ہو کر حق کا علم بلند کرتے ہوئے ظلم کے سامنے ڈٹ جائے گا۔ آپ اگر بیعت کر لیتے، ظاہری طور پر نام و نمود اور شہرت اور سارا کچھ مل جاتا، لیکن جو قیامت تک کے لیے آپ کے بھاری کندھوں پر دین کی ذمہ داری تھی وہ ادا نہ ہو پاتی۔ تو امام علی مقام امام حسین نے اپنی جان تک قربان کر دی، لیکن آپ نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ ہاتھ بڑی فضیلت کا عامل ہے۔
لیکن ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے، مقولہ ہے، لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سر بچانے کے لیے ہاتھ میں کبھی چائے کی پیالی پہ ہاتھ دے دیا، کبھی سگریٹ کے ایک بکس پہ ہاتھ دے دیا، کبھی ہوا اور ایک مرتبہ جھنڈے والی گاڑی میں سوار کرنے پر ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اور کبھی یہ ہمارا معاشرتی المیہ ہے. لیکن یعنی سر بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، شہرت بچانے کے لیے، اپنی بلے بلے کروانے کے لیے لوگ ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے ہیں. لیکن امام علی مقام امام حسین کا نظریہ اس کے بالکل برعکس ہے. آپ نے ہاتھ بچانے کے لیے نہ صرف اپنی جان پیش کی بلکہ 72 نفوس قدسیہ کی جان تک قربان کر دی. اپنا ہاتھ اس پلید ہاتھ میں نہیں جانے دیا جو شراب کے مٹکوں کو چھوتا تھا، جو محرمات کو چھوتا تھا. اس ہاتھ میں آپ نے فرمایا میرا ہاتھ جا کیسے سکتا ہے؟ یہ تو وہ ہاتھ ہے جو کبھی سینہ رسول سے مس ہوتا تھا، کبھی زبان دل نواز سے، تو کبھی وجہ منیر اور کبھی زلف عنبری سے، اور کبھی میرا ہاتھ اس پلید ہاتھ میں نہیں جا سکتا. پھر یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس ہاتھ کی عصمت، اس ہاتھ کی عزت، اس ہاتھ کی عظمت اور اس کی حرمت کا پاس اس انداز میں رکھا کہ زمانہ گواہ ہے میدان کربلا میں آپ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، سر انوار کو نیزوں پہ چڑھایا گیا، اور جسم نازنین پر گھوڑے تک دوڑائے گئے. یہ سب کچھ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، لیکن آپ کبھی یہ نہیں سنا ہوگا آپ نے، یا یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ امام علی مقام کے ہاتھ کا کیا بنا. تو یہ قدرت کی طرف سے آقا حسین کی عزت اور عظمت اور حرمت کا پاس تھا. اللہ تعالیٰ نے گویا دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا کہ کوئی یزیدی ہاتھ اٹھا کر یزید کو جا کر دے، اور پھر یزید کٹا ہوا امام علی مقام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ کے کہیں یہ نہ کہہ دے چلو اس طرح نہ صحیح اس طرح ہاتھ میں تو ہاتھ تو آ گیا. لیکن اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ کا اس انداز میں پاس رکھا. آج بھی جو حسینی فکر والے لوگ ہیں، حسینی عالم اور حسینی پرچار والے لوگ ہیں، وہ وقت کی طاغونی قوتوں کے سامنے، چاہے وہ دنیا کی سپر طاقت ہو، اس وقت سب سے گماشتہ ترین طاقت وہ ایک ہی ہے جو آپ کے سامنے ہے. کون سی طاقت ہے؟ اس کے سامنے ایران جیسا ملک اکڑ گیا اور اس نے کہا جو مرضی ہو جائے گا، ہم حسینی فکر والے ہیں. چاہے ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن حسینی فکر کا انہوں نے واضح ثبوت دیا ہے، اور وقت کے نمرود اور وقت کے یزید اور وقت کے فرعون کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے، اور واضح پیغام دیا ہے حسینی فکر والے لوگ اس طرح ہوتے ہیں. امام علی مقام امام حسین نے حق کی خاطر یہ قربانی پیش کی، اور جب میدان کربلا کے اندر 10 محرم الحرام کی شام اور سورج طلوع ہوتا ہے، ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ کے اندر، امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر، اور دیگر بڑے بڑے محدثین نے لکھا کہ جب امام علی مقام امام حسین کو شہید کیا گیا تو عالم یہ تھا کہ لما قتل الحسین اسودت السماء، اور نظر الکواکب نہارا. محدثین لکھتے ہیں جب امام علی مقام امام حسین کو شہید کیا گیا تو آسمان سیاہ ہو گیا، حتیٰ کہ دن کے اجالا جو تھا وہ سیاہی میں اس قدر تبدیل ہو گیا کہ دن کے عالم میں آسمان پر ستارے نظر آنا شروع ہو گئے. اور پھر محدثین لکھتے ہیں جب آپ کو شہید کیا گیا تو پھر آسمان تو آسمان، زمین بھی رونے لگی. جس جگہ پر حتیٰ کہ بیت المقدس تک جب پتھر اٹھایا جاتا یا پانی کے مٹکوں میں سے وہ مٹکے کا ڈھکن اوپر اٹھایا جاتا تو محدثین نے لکھا وہاں پہ خون نظر آتا، گویا کہ شہادت حسین پر صرف آسمان نہیں رو رہا تھا، صرف امام الانبیاء رحمت کائنات اور حور و غلمان نہیں رو رہے تھے، بلکہ شہادت حسین کے وقت آسمان بھی نوحہ فغاں تھا اور زمین بھی نوحہ فغاں تھی، اور خون کے آنسو رو رہے تھے. اور امام علی مقام امام حسین کو جب
شہید کر دیا گیا 10 محرم الحرام کی یہ خونی شام جب واضح ہوئی تو پھر یہ ساری رات جو قیامت خیز رات تھی وہ میدان کربلا میں گزاری گئی، اور پھر جست اقدس سے سروں کو الگ کیا گیا، اور پھر علامہ اسفرائینی نے نور العین کے اندر اور اسی طرح ابن حجر مکی نے سوائے نورکا کے اندر لکھا کہ سروں کو جب تن اقدس سے جسم سے الگ کیا گیا پھر یہاں تک غستاخی برتی گئی کہ جمی اجسام کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ روندا گیا۔ وہ جسم نازنین، وہ جسم مقدس جس پہ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رشک کرتے تھے، آقا حسین کا رونا حضور کو برداشت نہیں تھا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ حتیٰ کہ اس دن جب امام علی مقام امام حسین کی شہادت ہوئی اس دن جنات بھی آہو فغاں کر رہے تھے اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے بدبختوں اور بد نصیبوں، امام علی مقام حضور کے نواسے پر اس قدر ظلم اور ستم کرنے کے بعد پھر بھی تم شفاعت کی امید رکھتے ہو، لہذا شفاعت تمہارے مقسوم اور حصے میں نہیں ہے۔ یہ کربلا کی یہ خونی شام یہیں پہ گزاری گئی۔ جب 11 محرم الحرام کا دن طلوع ہوا سورج، تو عمر ابن سعد جو اس وقت کمانڈر ان چیف تھا میدان کربلا کے اندر یزیدی فوجوں کا، اس نے ظلم کی انتہا دیکھی ہے کہ اس کے جتنے بھی یزیدی تھے فنار ہوئے تھے، اس نے ان کی نماز جنازہ ادا کروائی، اور شہدائے کربلا امام علی مقام امام حسین اور آپ کے رفقاء کے اجسام اور آپ کی ذوات پر نماز جنازہ بھی ادا نہیں کی گئی۔ اس نے اپنے یزیدیوں کی نماز جنازہ ادا کروائی اور پھر اس نے اعلان کیا کہ اب یہاں سے روانگی اختیار کی جائے۔ مختلف اجسام کے سر الگ کر کے مختلف قبیلوں کے اندر بانٹ دیے گئے اور جانب کوفہ یہ قافلہ روانہ کیا گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ چلتے چلتے جب شام ہوئی تو ایک جگہ پر پڑاؤ کیا گیا، اور پھر حضور علیہ السلام کی آل اور آل بیت اطہار کے قافلوں کو جو لوٹا گیا تھا اس میں سے ایک اونٹ تھا، اس کو کھانے کے لیے ذبح کیا گیا۔ یزیدیوں نے اس اونٹ کو ذبح کیا، اس کا سالن تیار کیا، جب کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ سارے کا سارا اونٹ اور وہ جو سالن تھا وہ خون میں تبدیل ہو گیا، اور پھر رات نہیں گزاری اور جیسے تیسے گزارا کیا۔ صبح ہوئی تو پھر آگے روانہ ہوئے تو ایک پہاڑ کی جانب سے گزرے، جب پہاڑ کے قریب سے گزرے تو ایک پہاڑ پر واضح طور پر شگاف الفاظ میں یہ الفاظ کنندہ ہو گئے اور لکھا ہوا تھا اس پہاڑ پہ لما قتل الحسین شفاعت جدہ ہی، کہ جنہوں نے آقا حسین امام الانبیاء کے نواسے کو شہید کیا ہے، قتل کیا ہے، کیا اب بھی وہ ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید رکھے ہوئے ہیں؟ جب یزیدیوں نے یہ سارا منظر دیکھا تو بفلا سے گئے، اور پھر وہاں سے آگے تھوڑا سا آگے گزرے تو آگے ایک عیسائیوں کا گرجا گھر تھا، کلیسا تھا، اس کے قریب پہنچے تو وہاں پہ جا کے دیکھا اس گرجا گھر اور کلیسے کی دیوار پہ یہ اشعار پھر کنندہ تھے، لکھے ہوئے تھے، اور نیزوں کو جن نیزوں پہ سر انور تشریف فرما تھے ان کو اس دیوار کے ساتھ مس کیا اور تھوڑی سی دیر وہیں پہ رک گئے، اور حیرت کے عالم میں تھے اتنے دیر میں گرجے کا جو وہ کلیسے کا جو متولی راہب تھا وہ نکل کے باہر آیا، اور اس نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو پوچھنا شروع کیا یہ قافلہ کس چیز کا ہے اور یہ کن کے سر ہیں جن کو تم نے نیزوں پہ سوار کر رکھا ہے؟ اور یزیدیوں نے پوچھا یہ اشعار کب سے لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ تو اس راہب نے کہا مجھے اس کی کوئی ایگزیکٹ تاریخ یاد نہیں ہے، ہم اپنے آباء و اجداد سے سنتے آ رہے ہیں، یہ امام الانبیاء نبی آخر الزمان کی آمد سے 500 سال پہلے کے یہ اشعار یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اور ان اشعار کا ترجمہ یہی بنتا تھا کہ امام الانبیاء نبی آخر الزمان کے نواسے کو شہید کر کے پھر بھی لوگ ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید رکھیں گے، یہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس راہب نے پوچھا کہ یہ قافلہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ قافلہ کوفہ کی جانب
امیر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جا رہا ہے. اس راہب نے پوچھا کہ یہ سر کس کے ہیں؟ تو پوچھنے پر بتایا گیا یہ حسین کا سر ہے. تو اس راہب نے پوچھا حسین کون ہے؟ تو یزیدیوں نے کہا حسین ابن علی. تو راہب کہنے لگا علی وہی نا جو نبی آخر الزمان تمہارے نبی کے جو داماد ہیں حضرت علی المرتضیٰ وہی علی؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہی علی. تو پھر راہب کہنے لگا بدبخت تو پھر یوں کہو نا یہ نواسہ رسول تمہارے نبی کے نواسے کا سر ہے. اور پھر اس راہب نے ان کے ضمیر کو اور شام کو جھنجھوڑ کے کہا بدبخت و ظالمو کس قدر تم نے قیامت بپا کی ہے. اور وہ تو سیم و زر کے لوگ تھے اور درہم و دینار کے بندے تھے اور پیسے اور دولت کی لالچ پر یہ سارا معاملہ سر انجام دیا ہوا تھا. تو راہب نے انہیں کہا میں 10,000 درہم تمہیں دیتا ہوں خدا را آج کی رات یہیں پہ قیام کر لو. 10,000 دینار. اور اس کو عام سی رقم نہ سمجھنا, میری پوری زندگی کی ٹوٹل جمع پونجی یہی 10,000 درہم ہے. میں تمہیں یہ 10,000 درہم دیتا ہوں خدا کے لیے آج ان پاکیزہ سروں کی اور ان اجسام کی مجھے میزبانی کا شرف دے دو. ان کو تو پیسے سے غرض تھی, دولت سے غرض تھی. 10,000 دینار لیے اور جو شہداء کے سر تھے انہوں نے اس راہب کے سپرد کر دیے. وہ راہب گیا اور پھر اپنا گھر خالی کروایا. گھر خالی کروا کے یہ بدبخت ایسے لوگ تھے کہ جب میدان کربلا سے روانہ ہونے لگے تو انہوں نے خیموں تک کو لوٹ لیا. تاریخ کے اندر آتا ہے اللہ برباد کرے, ان کی نسلوں کو بدبودار کرے. اور پھر خاندان رسول کی مستورات کو انہوں نے اونٹنوں پہ سوار کیا. اور پھر جناب حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام زین العابدین جو حضرت امام حسین کے بیٹے تھے جن کا نام علی اصغر تھا, حضرت امام سجاد وہ بیماری کے عالم میں تھے. اس وقت ان کی عمر مبارک 17 سال تھی. آپ کے پاؤں میں, آپ کے گلے میں اور آپ کے ہاتھوں میں لوہے کے کڑے اور بیڑیاں ڈالی گئیں اور سارے اونٹوں کی مہاریں مستورات جن اونٹوں پہ تشریف فرما تھی پردہ دار خواتین, وہ لٹا ہوا قافلہ, ان سارے اونٹوں کی مہاریں امام سجاد کے ہاتھوں میں تھما دی. اور امام علی مقام کے پیارے شہزادے حضرت امام سجاد بیماری کے عالم میں تھے. ان کو پیادہ پیدل ان کو چلانا شروع کیا. امام سجاد کبھی زمین پہ گرتے, کبھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور کبھی زمین پہ گرتے, کبھی اٹھ کے کھڑے. یہ اسی طرح یہ سارا سفر اور یہ سارا راستہ طے ہوتا رہا. جب اس راہب کے کو سر پیش کر دیے گئے, 10,000 دینار لے لیے گئے, تو راہب نے اپنا مکان خالی کروایا اور کہا کہ اپنے گھر والوں کو کہا کہ یہ مسلمانوں کے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کے حرم کی بیویاں ہیں, بیٹیاں ہیں, ساری رات ان کی خدمت میں گزارو. ادھر گھر میں راہب کی خواتین, پردے دار خواتین کی عزت عظمت اور حرمت اور ادب اور احترام کرتی رہی. اور گرجا گھر کے اندر وہ راہب امام علی مقام امام حسین کے سر انور کو سامنے رکھ کے ایک پاکیزہ تشت میں رکھ کے اس کو پہلے دھوتا ہے, خوشبو لگاتا ہے, خوشبو لگا کے ساری رات ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑا رہا اور یہ عرض کرتا رہا اے امام حسین, اے امام الانبیاء کے شہزادے, یہ بدبخت ہیں, یہ آپ کی شان, آپ کی عزت اور آپ کی عظمت اور آپ کی شان اور شوکت کو سمجھتے نہیں ہیں. جب رات کا آخری پار طلوع ہوا تو اس خدمت کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کرم نوازی کی کہ آسمان سے سورج کی طرح نور کی شعائیں اس گرجا گھر کے اندر نازل ہونا شروع ہوئی. اور پھر مقدس زوات کا وہاں پہ نزول شروع ہوا. بالآخر جب یہ سارا منظر راہب نے دیکھا تو راہب کے دل کی دنیا بدل گئی. اسے توفیق حاصل ہوئی کہ امام علی مقام امام حسین کے سر انور کو دیکھ کر وہ جو انوار اور تجلیات کی بارش اور برکھا برس رہی تھی, اس سے اس کا دل ایسا صاف اور پاک اور شفاف ہوا. صبح ہوئی تو وہ امام سجاد کے سامنے ہاتھ باندھ کے پاؤں اور قدموں میں گر کر عرض کرتا ہے حضور مجھے کلمہ پڑھا کے دائرہ اسلام میں داخل فرما دیں. امام علی مقام امام حسین کے سر انور کو دیکھ کر وہ راہب جو مذہباً عیسائی تھا اسے تو دولت ایمان نصیب ہو گئی, لیکن وہ سیم و زر اور پیسے کے لوگ جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے لیکن
نبی علیہ السلام کے خون کا پاس نہ کر سکے۔ یہ قافلہ چلتے چلتے جب کوفہ میں پہنچا، کوفہ کے بازاروں میں سے گزارا گیا، اور جب بازاروں میں سے گزارا گیا، تاریخ گواہ ہے وہ لوگ بھی کوفہ کے وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے خط لکھ لکھ کے امام علی مقام امام حسین کو بلایا تھا۔ جب انہوں نے امام علی مقام کے سر انور کو دیکھا، دیگر شہداء کے سروں کو دیکھا، تو ہائے افسوس اور کف افسوس ملنے لگے اور دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ تو اس موقع پر امام علی مقام امام حسین کی بہن سیدہ ام کلثوم نے جو خطبہ پڑھا، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا بدبختو، خود کوفہ میں بلایا تھا اور پھر خود ہی میدان سے بھاگ گئے، اور اب امام علی مقام امام حسین کا سر دیکھ کر واویلا اور ماتم کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں نانا جان کی بارگاہ میں استغاثہ کرتی ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت تک تم اسی طرح نوح اور ماتم اور آہ و فغاں کرتے رہو گے۔ اور پھر انہوں نے سر چھپا کے اپنے آپ کو اپنے گھروں میں گھس گئے، اور پھر عبید اللہ ابن زیاد کی دربار میں یہ پاک قافلہ جب پیش ہوا تو اس نے اپنے تخت کے سامنے آقا حسین کا سر انور رکھا ہوا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے، اور پھر حضور علیہ السلام کے ایک صحابی وہاں پہ موجود تھے جو بزرگی کے عالم میں تھے، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے، بدبخت نے، حضرت امام سجاد امام زین العابدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے زین العابدین، اے علی اصغر، علی اوسط، دیکھو آج ہم نے احد کا اور بدر کا بدلہ لے لیا ہے، آج ہم فتح یاب ہو گئے، تمہارے باپ نے اور تمہارے بڑوں نے ہماری بات نہ مان کے کیا حاصل کر لیا ہے۔ حضرت امام سجاد سے راہ نہ گیا، آپ نے فرمایا لعین بدبخت لانتی، ایمان سے تو گیا ہی گیا، اب صدق سے بھی چلا گیا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، فتح کون سی؟ اب تو ہی اپنے ضمیر اور ذہن کو جھنجھوڑ کے بتا، کیا جو تو کہہ رہا ہے زبان سے تمہارا دل اس کی تصدیق اور تردید کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تمہارا دل بھی یہی کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ حتیٰ کہ جب امام سجاد نے اس ابن زیاد کے ضمیر کو جھنجھوڑا تو اس نے بالآخر اعلان کر دیا، اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے خانوادہ کا یہ ایک شخص بچ گیا ہے، حسین کے خانوادے کا، اس کو بھی شہید کر دیا جائے۔ اس وقت حضرت زید ابن ارقم تشریف فرما تھے اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا بدبخت خبردار، تو سمجھتا کیا ہے، یہ وہ واحد نشانی ہے خاندان نبوت کی، اسی سے نبی علیہ السلام کے خاندان میں آگے چلنا ہے، خبردار اگر آگے بڑھا۔ کیونکہ حضرت زید بن ارقم، یا ایک روایت میں عبداللہ بن خفیف کا نام آتا ہے، وہ کوفہ کے اندر ان کے جو ان کا قبیلہ تھا بڑا نامی گرامی قبیلہ تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد اس سے ڈر گیا اور پھر اس نے یہ ظالمانہ آرڈر واپس کیا، اور پھر خود سے باطن کو ظاہر کرتے ہوئے اس نے پھر اعلان کیا کہ کوفہ کے چوکوں اور چوراہوں پر یہ قافلہ پھرایا جائے، اور 3 دن تک یہ قافلہ کوفہ کے اندر اس نے پھرائے رکھا، اور پھر 3 دن کے بعد شمر ذی الجوشن کی قیادت میں اس نے آل پاک کا یہ پاکیزہ قافلہ دمشق کی جانب روانہ کیا۔ اور جب دمشق کے یہ سارے مراحل اسفار طے کرتے کرتے خاندان نبوت کا قیمتی قافلہ جب دمشق کے بازاروں میں پہنچتا ہے، وہاں پہ میدان کرب و بلا کے اندر ایک تاریخ میں آتا ہے 13 محرم الحرام کو، جبکہ علامہ اسفرائی نے نور العین کے اندر لکھا کہ 20 صفر المصفر کو جب امام سجاد کا قافلہ دمشق سے واپس آیا مدینہ جانے کے لیے، تو اس موقع پر امام علی مقام، یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 13 محرم الحرام کو فرات کے کنارے ایک گاؤں آباد تھا جس کا نام تھا خاضریہ یا غازر یا حاضریہ یا کاظمیہ، یہ 3 نام ملتے ہیں وہاں، یا چوتھا نام ابن سعد کا کوئی قبیلہ آباد تھا۔ وہاں کے لوگ آئے اور انہوں نے 3 دن کے بعد حضور علیہ السلام کے خانوادہ کے جتنے بھی نفوس تھے ان پہ نماز جنازہ ادا کی اور ان کی تدفین کی گئی، اور اس موقع پر پھر کچھ دال ملا کے، چاول ملا کے اور پھر گندم ملا کے، کچھ گوشت ملا کے ایک کھچڑی سی بنا کے اصال ثواب کے لیے پیش کی، اور اسی سے ہمارے علماء کہتے ہیں یہ جو حلیم ہے اس کی اصل چلتی آ رہی ہے، جبکہ یہ اصل لفظ لحیم ہے، لحم گوشت کو کہتے ہیں، اور گوشت کی اگر لحم کی تصغیر بنائی جائے تو لحیم ہوتا ہے، اصل لفظ لحیم ہے، جبکہ حلیم یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ آپ اس جانب دیکھیں
اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں 99 ان میں سے ایک نام حلیم بھی ہے، بردبار۔ تو جب یہ خاندان نبوت کا قافلہ دمشق کے بازار میں پہنچا تو یزید بدبخت اپنے تخت پہ براجمان تھا اور شام کے اور دمشق کے بڑے بڑے رؤساء اس کے آس پاس کھڑے ہوئے تھے، اور اس نے سب سے پہلے کہا کہ خاندان نبوت کے سروں کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ سروں کو سامنے پیش کیا گیا۔ وہاں میں بھی حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابو بریدہ اسلمی، یا ایک روایت میں دوسرا نام ملتا ہے، وہاں پہ تشریف فرما تھے، اور یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ چھڑی پھیرتے ہوئے امام علی مقام امام حسین کے لبوں پر اور آپ کے رخسار پہ چھڑی مار کے نہ کہتا تھا کہ اے حسین کتنا خوبصورت ہے تم، سر تن سے جدا ہو گیا ہے پھر بھی تمہارے لبوں کی اور ہونٹوں کی خوبصورتی وراء الورا ہے۔ جب حضرت ابو بریدہ اسلمی یا ایک اور صحابی تھے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان سے راہ نہ گیا، کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے بدبخت لعین لعنتی، اس گستاخی سے باز آ جا، یہ وہ نازنین مقدس ہیں، یہ وہ لمحائے مبارک ہیں، یہ وہ چہرہ انور اور چہرہ منور ہے جس کو امام الانبیاء کو ہم نے کئی مرتبہ چوستے ہوئے اور ان چشمان مقدس کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اور بدبخت اس سے باز آ جا۔ تو یزید کہنے لگا اگر تمہاری عمر یا شرف صحابیت کا مجھے پاس نہ ہوتا تو میں ابھی تجھے یہاں پہ قتل کروا دیتا۔ تو حضرت بریدہ اسلمی اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے کہنے لگے بدبخت، شرف صحبت کا تو خیال رکھا ہوا ہے، شرف عینیت کا خیال ہی نہیں ہے، شرف نسب کا تو خیال ہی نہیں ہے، تو صحابیت کے شرف کا خیال کر رہا ہے، جبکہ حضور علیہ السلام کے خاندان کے نوازوں کو تو نے شہید کر دیا ہے۔ اور پھر پرتضاد بیویوں کو اس نے کہا میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اس وقت پھر سیدہ جناب زینب کا جو خطبہ ہے دمشق کے بازار کے اندر اور یزید کے تخت کے سامنے، وہ بھی بڑا مشہور ہے۔ آپ نے کہا کہ اے بدبخت لعین لعنتی، تمہارے گھر کی خواتین جو ہماری لونڈیاں بننے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، ہماری کنیزیں بننے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی، وہ تو پردوں کے اندر رہیں اور خاندان نبوت کی بیٹیاں تمہارے سامنے پیش ہوں۔ اور پھر وہ ایسا چنچلا گیا کہ اس سے یہ بات آ گیا، اور پھر اس نے امام سجاد کو کہا کہ اے امام زین العابدین، آپ مجھ سے کچھ مانگیں، میں آپ کی شرائط کو پورا کروں۔ امام سجاد امام زین العابدین نے اس موقع پہ فرمایا میری 4 شرائط، اول تو مجھے تجھ پہ کوئی سرکار ہے ہی نہیں، تم کو دے ہی کچھ نہیں سکتا، اگر پھر بھی پوچھنا چاہتا ہے تو میری 4 شرائط ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلی میری شرط یہ ہے کہ جو خانوادہ نبوت کے شہداء کے سر ہیں وہ میرے حوالے کیے جائیں تاکہ میں ان کی تدفین کر سکوں۔ دوسری میری شرط یہ ہے کہ جو آج جمعہ کا دن ہے مجھے خطبہ جمعہ دینے کی اجازت دی جائے، جمعہ کا دن تھا۔ آپ نے فرمایا تیسری میری شرط یہ ہے کہ جو خاندان نبوت کی بیٹیاں ہیں ان کے لیے باپردہ انتظام کیا جائے، اور چوتھی میری شرط یہ ہے کہ خانوادہ نبوت کا جو قیمتی قافلہ ہے اس کو واپس مدینہ جانے کی اجازت دے دی جائے۔ یہ 4 شرائط ہیں آپ نے فرمایا۔ تو یزید نے کہا کہ اے امام سجاد، جہاں تک پہلی بات ہے آپ کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کے سر آپ کے حوالے کر دیے جائیں گے، آپ کی خطبہ جمعہ کا دن، آج جمعہ کا دن ہے، خطبے کی بھی اجازت ہے، آپ کے قافلے کو بھی مدینہ واپس بھیج دیا جائے گا، لیکن جو قاتلان حسین ہیں میں ان کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، وہ تو پتہ ہی نہیں ہے کس نے قتل کیا۔ اس نے سب سے پہلے خولی بن یزید کو بلایا۔ خولی نے کہا کہ میں نے تو قتل نہیں کیا۔ اس نے سنان بن انس پہ بات ڈال دی، سنان بن انس نے پھر ایک اور بات آگے ڈال دی۔ یہ چلتے چلتے آخر میں ربی بن مالک بن اشعث نے کہا کہ یہ قتل حسین کا فیصلہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے قتل نہیں کیا، ہمارا کون سے حسین نے رقبہ عزم کر رکھا تھا، ہماری کون سی شاہی اور سلطنت کو خطرہ تھا۔ قتل حسین کا اصل مجرم اور سزاوار تو وہی ہے جس کی سلطنت کو خطرہ تھا، جس کی بادشاہت خطرے میں تھی۔ اس نے کہا وہ کس کی تھی؟ اس نے کہا وہ تیری خطرے میں تھی۔ جن چلا گیا، اس نے کہا کہ اے ان سب کوفیوں پر لعنت ہو، اللہ کی لعنت بھٹکار برسے۔ انہوں نے امام علی مقام، میں تو یہ چاہتا ہی نہیں تھا، میں نے تو آرڈر ہی نہیں کیا تھا، اس بات کو رہنے دیں، آپ مسجد میں چلیں۔ اور پھر جب امام علی مقام امام حسین کے شہزادے لخت جگر امام سجاد
مسجد میں گئے تو اس نے پیچھے جو اپنے حواری تھے ان کو کہنے لگا کہ دیکھو اگر آج امام زین العابدین نے خطبہ جمعہ دے دیا تو ہمارا بنا بنایا کام بگڑ جانا ہے، کیونکہ فصاحت و بلاغت تو خاندان نبوت کی لونڈی ہے، فصاحت و بلاغت تو ان کی ضرب المثل ہے، فصاحت و بلاغت میں تو ہم حجاز اور خاندان نبوت کی مثالیں دیتے چلے آئے ہیں۔ تو ان کے حواریوں نے کہا کہ یزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ابھی چھوٹا بچہ ہے، یہ واضح نصیحت کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ آپ جب مسجد میں پہنچے تو ایک یزید نے پھر بھی خطرے کو بھانپتے ہوئے ایک شامی خطیب کو منبر پہ چڑھا دیا اور اس نے خاندان بنو امیہ کی تعریفیں کرنا شروع کر دی اور یزید کی تعریفیں کرنا شروع کر دی۔ امام سجاد امام زین العابدین سے راہ نہ گیا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا بے سانت الخطیب، اے شامی خطیب تو جھوٹا ہے، مکار ہے، دنیا دار ہونے کے لیے خوشامد کرتے ہوئے، ایک نہنجار بندے کی خوشامد کرتے ہوئے تو خدائی احکام کو بلا بیٹھا ہے۔ یزید نے جب یہ منظر دیکھا تو پوری مسجد کے اندر، جامع مسجد دمشق کے اندر ایک بھونچال سا بپا ہو گیا، حتیٰ کہ جو دمشق کے لوگ تھے پھر وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اے یزید ہم خاندان نبوت کے لوگوں کو سننا چاہتے ہیں، فصاحت اور بلاغت میں یہ آج تک کوئی خاندان ان کا مقابلہ نہیں کر سکا، یہ اچھا خطبہ دیں گے، ہم انہی کو سننا چاہتے ہیں۔ بالآخر یزید نے نہ چاہتے ہوئے بھی امام علی مقام امام سجاد کو خطبہ جمعہ کی اجازت دی۔ جب امام علی مقام امام زین العابدین خطبہ جمعہ دینے کے لیے منبر پہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف و توصیف کی، نانا جان کی تعریف و توصیف کی، پھر اس کے بعد آپ نے واضح نصیحت کی، آپ نے لوگوں کو اللہ سے ڈرایا، قتل نہب کے حوالے سے لوگوں کو اللہ سے ڈرایا، پھر آپ نے فرمایا لوگوں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، جو جانتا ہے سو وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں علی بن حسین ہوں، علی بن حسین بن علی ہوں، میں حسین کا بیٹا علی کا شہزادہ ہوں، میں اس خاندان کا بیٹا ہوں، فصاحت و بلاغت جن پہ رشک کرتی ہے، میں فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا لخت جگر ہوں، میں اس حرم دل نواز کے اندر پروان چڑھا ہوں جہاں پہ قرآن نازل ہوتا تھا، میں اس حریم قدس کے اندر میری پرورش اور تربیت ہوئی ہے جہاں پہ جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے تھے، میں اس امام الانبیاء کا بیٹا ہوں، اس امام الانبیاء کا شہزادہ ہوں جن کی شفاعت کل قیامت کے دن ہم سب کے کام آنے والی ہے۔ آپ نے بڑا قیمتی یہ سارا خطبہ جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ نے بڑا قیمتی خطبہ دیا، حتیٰ کہ جامع مسجد دمشق کے اندر موجود لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ یزید نے کہا کہ یہ تو کام بنا بنایا بگڑ جانا ہے، اس نے فوراً اشارہ کیا مؤذن کو کہ اذان پڑھنا شروع کرو۔ جب مؤذن نے اذان دینا شروع کی تب اس نے کہا نا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا مؤذن تجھے خدا کی عزت کی قسم ہے یہیں پہ رک جا، اگر خدا کو خدا جانتا ہے، محمد کو محمد مانتا ہے، اسلام کو سچا اور عزت اور عظمت والا دین مانتا اور جانتا ہے تو یہیں پہ رک جا۔ امام سجاد نے پھر یزید کے ضمیر اور ذہن کو جھنجھوڑ کے کہا کہ اے بدبخت جس کے لیے تو نے اتنا بڑا پاپ کیا، تو چاہتا تھا میری سلطنت باقی بچ جائے، بتا کہ یہ جو اذان کے اندر یہ جو محمد نام ہے یہ تمہارے نانا ہیں یا میرے نانا ہیں؟ اگر تھوڑی سی ضمیر کی رتی باقی ہے تو بتا محمد کس کے نانا جان ہیں؟ اگر تو کہے کہ میرے نانا جان ہے تو تو سچا ہے، کیونکہ واقعتاً محمد میرے نانا جان تھے، اور اگر تو کہے یہ تیرے نانا جان ہے تو جھوٹا ہے، بدبخت ہے، مکار ہے، قیامت تک تیرے لیے ذلت لعنت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مقدر کر دی گئی ہے۔ پھر امام علی مقام امام سجاد امام زین العابدین نے فرمایا بدبختو تم نے پیسے کی خاطر، دولت کی خاطر، شہرت کی خاطر تم نے اتنا بڑا پاپ کیا اور تم چاہتے تھے ہمیشہ عزتیں ہماری رہ جائیں اور ہمیشہ سلطنتیں ہماری رہ جائیں گی۔ آج بھی دیکھ لو، کل قیامت ایک وقت آئے گا یہ سلطنت ختم ہو جائے گی، تمہارے نکارے ختم ہو جائیں گے، تمہاری لیت و لال اور ہوا ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں اذان
یہ تو قیامت تک ہونی ہے۔ اسی اثناء میں اس نے پھر ایک اشارہ کیا کہ شاہی سلطنت اور شاہی محل کے اندر ایک نکارہ بجایا جائے، جس کو نوبت بھی کہتے تھے اس وقت۔ وہاں سے وہ آواز آنا شروع ہو گئی، تو یزید کے بیٹے معاویہ نے اسی موقع پہ کہا کہ اے زین العابدین، اے علی اوسط، ذرا دیکھ یہ بتا یہ نوبت کس کی بج رہی ہے؟ اگر اذانوں پہ تیرا نام ہے، تیرے نانا جان کا نام ہے، تو یہ بتا یہ نوبت کس کی بج رہی ہے محل کے اندر؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا بدبختو صبر کرو، یہ تو 4 دن کی بات ہے، ایک وقت آئے گا تمہاری نوبتیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے نکارے ختم ہو جائیں گے، تمہاری نسلیں بدبودار ہو جائیں گی، اور قیامت تک ذلت تمہارا مقدر، لعنت تمہارا مقدر ہوگی، جبکہ اذان قیامت تک رہنی ہے، اور ہر خطیب کا خطبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہونا، ہر مؤذن کی اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہونی جب تک میرے نانا جان کا نام نہیں گونجا جانا۔ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ارے بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ پھر بالآخر جب نماز ہوئی، یزید وہاں سے اپنی جان بچاتے ہوئے نا نماز سے ہی پہلے مسجد سے باہر نکل گیا اور اپنے محل کے اندر آ کے اپنے آپ کو قید کر لیا۔ اس کی بیوی نے کہا بدبخت، اب اے یزید اب شرمندہ ہونے کی عادت نہیں ہے، اب جو کرنا تھا تم نے کر لیا ہے۔ پھر امام سجاد کو اس نے بعد میں جمعہ کے بعد بٹھا کے کہا کہ جو ہم سے ہو گیا، ہم سے غلطی ہوئی، شرمندہ پشیماں ہوا، لیکن وہ پریشانی، وہ شرمندگی کس کاہے کی؟ اس نے بہت بڑا انعام و کرام اکٹھا کیا، خلات فاخرہ کو اکٹھا کیا اور سیدہ زینب کے سامنے پیش کیا کہ یہ جن لوگوں کی ہم نے شہید کیا، یہ ان کے بدلے میں کچھ انعام قبول کر لیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا بدبخت، میں تیری خلاتوں پر بھی، تیرے انعام و کرام پر بھی لعنت بھیجتی ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر 1000 سوار کے ساتھ امام سجاد اور آپ کے پورے قافلے کو مدینہ روانہ کیا گیا۔ پھر روایت کے اندر آتا ہے پھر امام سجاد اسی وقت 20 سفر المصفر کو، یعنی 1 مہینے کے بعد آپ دمشق سے پھر واپس میدان کربلا آئے۔ وہاں پہ آ کے دیکھا ایک روایت میں، جبکہ زیادہ تر مورخین نے اسی روایت کو لیا کہ خاندان نبوت کے جتنے بھی شہداء کے اجسام تھے وہ اسی طرح تھے، ان پہ نماز جنازہ ادا کی گئی اور پھر ان کی تدفین کی گئی، اور پھر خاندان نبوت کا یہ قافلہ پھر واپس مدینہ روانہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ خاندان نبوت نے اپنی قیمتی جان پیش کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا، اور قیامت تک کے لیے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا کہ ہمیشہ شریعت ہی نانا جان کے گھر کی لونڈی تھی، اور شریعت ہی نانا جان کا متمع اور نظر تھا، اور آقا حسین کا متمع نظر بھی شریعت تھی۔ جو شریعت کو کمر کرتا ہے، شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور اس کا حسین سے بھی کوئی تعلق نہیں، اس کا خاندان نبوت سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ آج بھی اہل سنت و جماعت پہ کچھ نہ انجار قسم کے لوگ ایسے حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غیر شرعی معاملات کو ہم اہل سنت و جماعت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ کے ساتھ ہی ملٹری اکاؤنٹ کے بیک سائڈ پر پیر بابا خاکی شاہ دربار ہے، وہاں پہ میلہ لگا ہوا ہے، وہاں پہ سرکس ہے، دیگر مجرے اور دیگر غیر شرعی معاملات ہو رہے ہیں، اس کا ہم اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں بگاؤں کے دور کہہ رہا ہوں، ان جیسے میلے ٹھیلوں کا جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں اس کو ہمارے ساتھ منسلک مت کیا جائے۔ ہم خطبہ جمعہ پہ مسجد کے ممبر پہ یہ اعلان کر رہے ہیں، ان کی عزت اور عظمت جو ولی کامل وہاں پہ سوئے ہوئے ہیں، ان کا رابطہ اور ان کا تعلق اللہ سے ہے، جو بھی ہے جیسا بھی ہے، لیکن جو آج کل مزار پہ ہو رہا ہے اس کا ہم اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ابھی ہم جمعہ کے بعد بھی اس پہ بیٹھ کے ہم علماء آپس میں ڈسکس کریں گے اور اس حوالے سے ایک لائے عمل بنائیں گے۔ یہ میں نے ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے آپ کو بتا دیا جائے، جتنے بھی غیر شرعی معاملات، اس مزار کی بات نہیں کر رہا، جس مزار پہ مرضی، چاہے وہ حضور غوث العظم کا مزار، وہاں پہ ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے، اگر کوئی ایسا بدبخت کر لے وہاں پہ اس مزار پہ بھی، اس کا بھی ہم اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اہل سنت و جماعت ہمیشہ پرامن جماعت ہے، اسلام کی پسندیدہ اور اسلام کو پسند کرنے والی جماعت ہے،
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت اور آپ کی حرمت اور آپ کی نسبتوں کا حیا اور خیال کرنے والی جماعت ہے، اور ہر ولی کامل کی بہادت اور بانسبت جماعت ہے۔ غیر شرعی امور کا اس جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہ پہلے تھا، نہ اب ہے، اور نہ ہی قیامت تک ہوگا۔ وآخر دعوانا